ایک دو الفاظ کوشش ہو سکے تو ہم آخری ریمارک ضرور لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ عرض کروں گا غرور کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں, جتنی اقوام کے قصص بیان کیے ہیں, سورہ حشر میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن میں جو قصے اور واقعات بیان کیے ہیں وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ وہ اس میں غور کریں, فکر کریں, تفکر کریں, تدبر حاصل کریں اور غرور کا خاتمہ کریں. اور خاتمہ اس طرح ممکن ہے کہ اپنی ذات کی نفی کریں, انسانوں کی خدمت کریں, اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کا کام کریں. بہت خوبصورت بات کی. جہاں لطفی صاحبہ. میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ نے سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی سمجھ لیا اور اللہ کے آگے جب سجدہ ریز ہو گئے تو پھر اپنی ذات کی نفی کر دی اور نفس امارہ اور نفس لوامہ, وہ میں نفس مطمئنہ کہہ گئی تھی, نفس لوامہ, اس میں آپ نے فرق کر لیا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا اور اس رمضان میں سیکھ لیا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر اللہ کے حضور حاضری میں ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوگی اور ذرا بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور زہینہ آپا. میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کی ذات صرف وہی ذات ہے جس کو کہ غرور کرنے کا حق حاصل ہے, وہی کر سکتا ہے. تو اس مہینے کی مناسبت سے میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, وہ کم از کم اس مہینے میں ہی تکبر کرنا چھوڑ دیں تو شاید اللہ تعالیٰ پھر باقی زندگی میں بھی ان کو نصیحت پہنچا دے, مطلب دے دے گا کہ وہ تکبر کرنے سے باز آ جائیں. میں بھی ایک چھوٹی سی بات, بالکل میں ختم کر لوں پھر آپ خداحافظ کر دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات, یہ بہت خوبصورت ہمیں تاریخ میں لے گئے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کی روح سے ہمیں سمجھایا آج ہمارے گیسٹ نے. ایک چھوٹی سی بات جی افلاطون نے کہی تھی کہ انسان کا فخر اس میں ہے کہ وہ فخر نہ کرے. تو یہ بات میں اس بات پر ختم کروں گی کہ فخر نہ کرنا ہی اس میں ہم سب کی بہتری ہے, انفرادی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی, اصولی طور پر بھی. میں ناظرین صرف یہی کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ انسان جب اپنا خود ایک معیار بناتا ہے عزت کا, اس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ, جو بھی عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ عِزَّةُ الْجَمِيعَ, تو تمام عزت اللہ کے لیے ہے. تو اگر الحمدللہ رب العالمین کو ہم یاد رکھیں عملاً, تو اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو, نیک عمل کو رفعت عطا کرتا ہے, عزت عطا کرتا ہے. یہی انبیاء کرام کی سنت ہے, اسی لیے آج تک ہم انہیں عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں. اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کی عزت دنیا اور آخرت میں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اپنی مہمان شخصیت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ, اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی جنہوں نے ہمیں کالز کی اور ہمارے ساتھ اپنی خوبصورت آوازیں شیئر کی اور اپنی خوبصورت جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شہر رمضان میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ہم دونوں کی طرف سے. اللہ حافظ. صبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور ساحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا, گنجینہ رحمت ہے آقا, ہادی ہے
तमामी उम्मत के और रहनुमा शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साअती शजरुन तक़ल